نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما آمنت قبلهم من قرية، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی، اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کیا، افہم یؤمنون کیا پھر یہ مانیں گے، اہل مکہ مان جائیں گے؟ یعنی پہلی بستیاں جن کو ہم نے معجزے بھی دکھائے وہ معجزے دیکھ کے نہیں مانی، یہ کیا مانیں گے؟ پہلے لوگ اگر معجزے دیکھ کے نہیں مانے تو یہ بھی نہیں مانیں گے۔ معجزہ وقتی طور پر تو دوسرے کو خاموش کرا دیتا ہے، لیکن کسی کے اخلاق اور کردار میں پائیدار تبدیلی نہیں لاتا۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا مگر انسانوں کو، رجالن رجل کی جمع مرد، یہ سب ان کی باتوں کے جواب ہیں۔ هل هذا الا بشر مثلکم آیت 3 میں کہ یہ تم جیسا انسان ہی تو ہے۔ فرمایا تو جو پہلے پیغمبر آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ انسان نہ تھے؟ اور انسان کی اسپیسیفک فارم یہاں استعمال ہوئی ہے، کیا؟ رجل۔ اسی سے بعض لوگوں نے پھر استدلال کیا ہے کہ پیغمبری صرف مردوں میں آئی ہے، عورتوں کو نہیں ملی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، عورتوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم پیغمبر تھی، لیکن یہاں رجل بمعنی انسان آیا ہے، یعنی بشر کے معنوں میں۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف۔ پہلے بھی انسانوں کو ہی نبوت ملی اور ان کو ہم نے وحی بھیجی، تو اب بھیجنا کیا مشکل تھی؟ فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو ذکر والوں سے۔ فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو، معلوم کرو ذکر والوں سے۔ مراد کون ہے؟ کتاب والے، اہل کتاب۔ اور دوسرا معنی کیا؟ علماء۔ اہل الذکر سے مراد یعنی جو کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، علم والے ہیں۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، اے مکہ والو اگر تم کو پتا نہیں تو جاؤ پوچھو کتاب والوں سے کہ پہلی کتابیں کس پر آئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کیا بشر نہ تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ انسان نہ تھے؟ کیونکہ اہل کتاب انہی 2 پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ اور یہ زندگی کا ایک عام اصول بھی ہے کہ دین کی بات کس سے پوچھی جانی چاہیے؟ اہل الذکر سے۔ یہاں اہل الذکر سے مراد اہل کتاب، علم والے لوگ ہیں، کتاب پڑھنے پڑھانے والے، جو اللہ کی بات آپ کو بتائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کا حکم لا علم لوگوں سے نہیں معلوم کرنا چاہیے، یا دین کو جاننے کے لیے سورس کیا ہے؟ علم والے لوگ۔ وما جعلناہم جسدا، اور نہیں دیا ہم نے ان کو کوئی ایسا جسم لا یاکلون الطعام کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وہ کوئی روبوٹ یا مشین نہیں تھے کہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب کھانا کھاتے تھے۔ اور کھانا کس کی ضرورت ہوتا ہے؟ انسان کی۔ یہ پیغمبروں کی بشریت پر دلیل ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ جھگڑا کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ پیغمبر انسان بھی تھے کہ نہیں۔ فرمایا کہ وہ حقیقت میں انسان تھے اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ وما کانوا خالدین، ہمیشگی صرف ایک ذات کو ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی یہ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ وما کانوا خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہی نہیں ہیں۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر سچ کر دکھایا ہم نے ان سے وعدہ۔ کن سے؟ ہم کون ہیں؟ انبیاء، یعنی انبیاء سے کیا ہوا وعدہ ہم نے سچا کر دکھایا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ تم اپنا کام کرو، یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اگر یہ نہیں مانتے تو شامت انہی کی آئے گی،
یہ تھا وعدہ. فَأَنْجَيْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو نجات دی. کس کو؟ انبیاء اور اہل ایمان کو. وَمَن نَشَاءُ اور جس کو ہم نے چاہا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہلاک کر دیا ہم نے مسرفین کو، حد سے بڑھنے والوں کو، کفار و مشرکین کو. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا البتہ تحقیق اتاری ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب. تم کون ہیں یہاں؟ سب لوگ، خاص طور پر اہل مکہ اور پھر اس کے بعد باقی لوگ بھی. کیسی ہے یہ کتاب؟ فیہ ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہاری باتیں کی گئی ہیں. فیہ ذکرکم کتنی پیاری ہے یہ کتاب. اب دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز جس میں آپ کا ذکر ہو وہ آپ کو کتنی عزیز ہوتی. مثلاً اگر کسی رسالے یا اخبار میں آپ کا نام چھپا ہوا ہو تو آپ اس رسالے کو کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی مشہور شخصیت کے ساتھ آپ کی تصویر کھینچی ہوئی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیوں البم میں لگاتے ہیں، گھر کی ریسپشن میں لگاتے ہیں تاکہ جو اندر داخل اس کو پتہ چلے اچھا فلاں صدر کے ساتھ اور فلاں وزیر اعظم کے ساتھ یہ کبھی رہے تھے ایکس. اچھا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ہمارے استاد تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے، تو اس سے ایک دفعہ صدر ایوب وہاں گاؤں کو وزٹ کیا تو انہوں نے ہاتھ ملایا. کہتے ہیں پورے گاؤں میں وہ شخص مشہور تھا کہ اس شخص سے صدر ایوب نے ہاتھ ملایا. اب ہوتا یہ کہ جب کوئی نیا شخص آتا تو وہ ضرور ذکر کرتا کہ مجھ سے صدر ایوب نے ہاتھ ملایا. یعنی انسان اس بارے میں اتنا کنسرنڈ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر اس کا ذکر ہو، اس کا نام ہو، اس کی یاد ہو، اس کی بات ہو، اس کو اہمیت ملے. فرمایا اہمیت چاہتے ہو، اپنی بات چاہتے ہو، اس کتاب کو پڑھو، اس میں تمہاری ہی باتیں. اور یہ آپ نے روز ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جو پیش آتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے اس میں ذکر ہو جاتا ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہماری بات پتہ چل گئی ہے ان کو اور اس پر یہ تبصرہ ہو رہا ہے. حالانکہ سوائے اللہ کے کس کو باتیں دلوں کی پتہ چل سکتی؟ کسی کو نہیں. اور یہ اللہ ہی کی کتاب ہم پڑھتے ہیں اور یہ خود ہمارے دلوں کے راز کھولتی ہے، ہمارے اخلاق کی برائیاں جانتی ہے. اللہ سے بڑھ کے ہماری نفسیات کو کون جانتا ہے؟ اس لیے جب بھی قرآن پڑھیں گے، یہ نہیں کہ اس سال، جب بھی پڑھیں گے، جہاں سے کھولیں گے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کی چوری پکڑی گئی اور آپ کی مشکل اور آپ کے سوال کا جواب آ گیا. کوئی ایک کام مجھے کرنا تھا اور میں اس کے لیے فکر مند یہ تھی کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں. انسان بعض اوقات خود نہیں جانتا ہوتا بھلائی کس میں ہے یا ہم کسی معاملے میں درست فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں. میں نے 2 نفل پڑھے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ میری رہنمائی فرمائیں اور جو صحیح بات ہے وہ میرے دل میں ڈال دیں تاکہ میں صحیح فیصلہ کروں. اچھا وہ یہ کہ میں سورۃ مریم کی کیسٹ تلاش کر رہی تھی اپنے آفس میں بیٹھ کے. اچھا اتنے میں نے ایک کیسٹ لگائی، سورۃ الزمر کی تفسیر تھی جو میں نے 1978-79 میں کی ہوئی تھی، میری اپنی تفسیر. پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل میں اسٹوڈنٹ تھی تو وہاں پر روز ڈیلی شام کو کلاس ہوتی تھی، تو کسی دن کسی نے کچھ ٹیپ کر لیا، وہ میرے پاس آ گئی، معلوم نہیں کیا ہوا. میں نے اس کو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس دور میں کیسے بولتی تھی اور اب کیسے بولتی، اپنا ہی جائزہ محاسبہ کرنے کے لیے جو ہی میں نے لگایا، اور آپ یقین کریں کہ 4 یا 5 سینٹنس میں نے سنے ہوں گے اور وہ مکمل جواب تھا میرے اس سوال کا جو میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. اور میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا ہے. کوئی انٹینشن، کوئی پروگرام اور کسی پلاننگ کے تحت وہ میں نے کیسے ڈالی ہی نہیں، اور ایسے آ رہا تھا کہ جیسے میری وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح طور پر. اچھا اسی معاملے میں کسی شخص سے تھوڑا سا ڈسکس بھی کر رہی تھی کہ اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اتفاق سے وہ شخص بھی میرے ساتھ اس وقت موجود تھا جب میں نے کیسٹ پلے کی. تو اس نے بھی تائید کی کہ بالکل وہی جواب ہے جو آپ کا سوال تھا. اور وہ قرآن کی تفسیر تھی، اور تفسیر کیا تھی؟ وہی باتیں تھی جو اوپر ہوتی ہیں، ان کو ذرا سا کھول کے نیچے بیان ہوتا ہے. نئی بات نہیں ہوتی کہ انسان اپنے پاس سے کو بہت کہانیاں گھڑتا ہے، اسی کی وضاحت تھوڑی تھوڑی ہوتی. اور یہ ساری نفسیات قرآن کے اندر موجود ہیں، اور انسان جب ڈوب کے قرآن کو پڑھتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں. لقد انزلنا الیکم کتابا، سب کے لیے ہے یہ کتاب. فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری باتیں ہیں، تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، عقل سے کام نہ لوگے، اس کو جادو کہو گے.
اس کو سحر کہو گے، اسے شاعری کہو گے، اسے انسان کی باتیں کہو گے؟ یہ کسی انسان کی باتیں نہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں۔ تو پھر اہلکنا ہونا چاہیے تھا اگر ہلاک کرنا ہی ترجمہ ہے صرف تو، لیکن اہلکنا اور قسمنا میں فرق ہے۔ ہلاکت تو ایک عام لفظ ہے، جبکہ قسم قاف صاد میم، توڑ پھوڑ کر چورا چورا کر دینا، توڑ پھوڑ دینا، تباہ و برباد کر دینا۔ کم قسمنا، پیس کے رکھ دی، من قریتن، بستیاں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ لفظ کی شدت، ہلاک کرنا، توڑنا، پیس کے رکھنا۔ کانت ظالمتن، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ ظالم تھی۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو ہم نے اٹھا لیا۔ انشأنا، پیدا کر لیا ہم نے، بعدها، ان کے بعد۔ کن کے بعد؟ ہلاک شدہ بستیوں کے بعد، ظالم بستیوں کے بعد۔ کن کو اٹھایا ہم نے؟ قومًا آخرین، دوسرے قوموں کو۔ فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے محسوس کیا، احس یحس، احساس، بأسنا، ہمارا عذاب، اذا ہم منہا یرکضون، جب وہ اس میں دوڑتے تھے، یعنی عذاب آنے سے پہلے ان کو پتہ چل گیا کہ عذاب آنے لگا ہے، تو وہ اٹھ کے دوڑنے لگے کہ اس سے بچ جائیں۔ جیسے کبھی زلزلے کا جھٹکا آیا ہو، تو جب زلزلہ آتا ہے تو سب کا حال کیا ہوتا ہے؟ اسے امیجن کر کے دیکھیں کہ زلزلہ آتے ہی انسان کیا کرتا ہے؟ ایک دم بھاگنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ جب انہیں محسوس ہوا ہمارا عذاب کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے لگا ہے، there is something wrong، تو وہ دوڑنے لگے۔ دوڑنے کے لیے تو اور بہت سے لفظ ہیں، یرکضون کیوں استعمال ہوا ہے؟ رے کاف ضاد رکض، جانور کو پاؤں سے مارنا، تو کیا مانا ہوا؟ جیسے ٹھوکر مارنا ہوتا ہے نا۔ اسی سے پھر نکلا کہ آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے۔ کسی کو گھوڑے پہ بیٹھا کبھی دیکھا؟ تو پاؤں کیسے ہوتے ہیں اس کے؟ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں نا، گھوڑے کے دوڑنے کے ساتھ وہ ہل رہے ہوتے ہیں، تو تیز دوڑنے کے معنوں میں۔ اور پھر جانور کو پاؤں سے مارنا، یعنی اس میں بھی ٹھوکر کھانے کا معنی آ جاتا ہے۔ تو انسان جب بغیر کسی سوچے سمجھے بھاگتا ہے اور تیز بھاگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بھگدڑ مچ جاتی، یعنی اس طرح بھاگے جیسے گھوڑے بھاگتے ہیں، بھگدڑ مچ گئی، تیز بھاگے۔ فرشتوں نے کہا لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا، چلو واپس، الی ما اترفتم فی، طرف اس کے جو تم آرام دیے گئے تھے اس میں، ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں چلو جن سے تمہیں بہت محبت تھی، جن پہ بہت فخر تھا، جن پہ بہت اتراتے تھے۔ فرشتے کہیں گے اب یہاں سے بھاگتے کیوں ہو؟ یہ تو تمہاری پسندیدہ جگہ تھی، انہی پر تو تم نے ساری زندگی لگا دی، انہی کے لیے تو ہر شوق پورا کیا، اب انہی کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کے بھاگ رہے ہو؟ واپس پلٹو، انہی کے اندر رہو۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے نا جیسے ایک مذاق کیا جا رہا، لیکن یہ ایک تلخ طنز بھی ہے اور ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح بھی کیا گیا ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ جب عذاب آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہی چیزیں جن پہ کل تک انسان ناز کر رہا تھا اور جن سے انسان بہت خوش تھا، مان کرتا تھا، وہی چیزیں انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہو گئی اور انہی کو چھوڑ کے بھاگ نکلا۔ لا ترکضوا ورجعوا الی ما اترفتم فی ومساکنکم لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔
یا شاید کہ تم پوچھے جاؤ. کیا پوچھے جاؤ؟ تمہارا حال پوچھا جائے. یعنی تمہارے ان اجڑے گھروں کے اندر تمہاری لاشیں دیکھ کر گزرنے والا پوچھے کیا کہ تم پہ کیا بیتی، کیوں بیتی، کیسے بیتی، کیا گزرا تھا تم پہ اور کیوں گزرا تھا. یہ ایک طنزیہ جملہ ہے. لعلکم تسألون، شاید تمہارا کوئی حال پوچھ لے آ کے. جیسے کسی گرے پڑے انسان مصیبت زدہ کا کوئی حال پوچھتا ہے، شاید تم سے بھی کوئی آ کے پوچھے. تم دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ کہ تم سے لوگ نصیحت پائیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے. قالو، وہ کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے بربادی ہماری، انا کننا ظالمین، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، قصور ہمارا تھا، غلطی ہماری تھی. یہ کب کہیں گے؟ جس وقت وہ بھاگ رہے ہوں گے اور بھگدڑ مچی ہوئی ہوگی اور فرشتوں کی آواز سن رہے ہوں گے کہ مت نکلو ان گھروں سے، یہیں رہو. جب اللہ کے دین کے لیے تم کو بلایا جاتا تھا تو تم ان سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس کے دین کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے. انہی میں رہو. اس وقت وہ خود پہ حسرت کریں گے، ندامت ہوگی ان کو، اور جب تک ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی ہوگی افسوس کریں گے اور اعتراف ظلم کریں گے، اپنی غلطی مان لیں گے. یا ویلنا انا کننا ظالمین. اب دیکھیے کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دیتا ہے نا تو اسی کی راہ میں دیتے ہوئے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی، اسی کے راستے میں لگاتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے، چاہے مال ہو یا گھر ہو یا راحت و آرام کی چیزیں ہوں یا خود اپنا جسم و جان ہو یا اپنا وقت ہو. لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہی چیزیں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں اور کچھ بھی کام نہیں آتی. اپنے لیے سب سوال لکھیں اور خود ہی اپنے آپ کو جواب دیں کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جوانی، اپنا گھر، اپنی عیش و عشرت کے اوقات کس حد تک لگائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اسی پہ اپنا گھر جہاں لکھا ہے مثلاً وہاں اپنا ٹیلنٹ، اپنی سکلز، کیونکہ اللہ نے ہم کو تو امت مسلمہ پیدا کیا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کیوں پیدا کیا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تمام انسانوں کے سامنے حق کی گواہی رکھو. اور ہم مشغول ہو گئے کچھ اور ہی کاموں میں، کچھ اور ہی بنانے میں، اور یوں بناتے رہے جس سے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور بنا کر ان چیزوں کو اللہ کے لیے استعمال بھی نہیں کیا. فما زالت تلک دعواہم، تو مسلسل رہی یہی ان کی پکار، مسلسل ان کی پکار، ان کے منہ پہ بات یہی رہی. کیا؟ یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے افسوس ہم ظالم تھے. آج تو ہمارے پاس یہ کام نہ کرنے کے کئی بہانے، کئی تعویلیں، کئی چیزیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے کیوں غافل ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. ہر ایک کے پاس بہت سی مصروفیات ہیں، کیسے کریں، کب کریں، وقت ہی نہیں. کبھی یہ تو حساب ہی نہیں لگایا کہ وہ وقت لگ کہاں رہا ہے. اگر اللہ کے لیے وقت نہیں تو وقت کس کے لیے؟ فرمایا ہم نے بھی ان کی چیخ و پکار، ان کا اعتراف ظلم اور ان کی مسکینی اور درد مندی کی یہ حالت دیکھ کے ان پہ ترس نہیں کھایا. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، کٹی ہوئی فصل، بجھی ہوئی آگ کر دیا. ان کی زندگی کے چراغ بجھ گئے اور ان کی زندگی کی فصل کٹ گئی.
سب زندگی کے سامان ختم ہو گئے. حصید، حا صاد دال سے حسدا، کھیت کاٹنا، فصل کاٹنا. اور خامدین، خے میم دال خمد، خمود آگ کا بجھنا، یعنی ان کے گھروں کی لائٹس اور چراغ بجھ گئے، روشن راتیں ویران ہو گئیں اور زندگی کی رمق ختم ہو گئی. انسان یوں پچھڑے پڑے تھے کہ گویا کٹی ہوئی فصل ہو. کٹی فصل کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، دائیں بائیں گری پڑی ہوتی ہے نا، ایسے بربادی کا سین نظر آتا ہے. حالانکہ کسان اپنی ضرورت کے لیے کاٹتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا کھیت ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ ابھی لہلہا رہا ہوتا ہے اور کچھ کاٹ دیا گیا ہوتا ہے، آدھا کٹا ہوا ہوتا ہے، آدھا لہلہا رہا ہوتا ہے. تو اس حصے کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا جو کٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ نیچے زمین میں گھاس واس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نگاہوں کو ذرا اچھی نہیں لگتی، کاڑ کباڑ. اور اس کے مقابلے میں دوسری لہلہاتی فصل کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ان کو تشبیہ دیتے ہیں کٹی ہوئی فصلوں سے اور بجھی ہوئی آگ سے. آگ بجھ جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ راکھ. اور راکھ بھی دیکھ کر انسان کو ایک حسرت کی سوچ آتی، ایک بربادی. بعض اوقات انسان کسی جنگل صحرا میں چل رہا ہو تو جگہ جگہ آگ بجھی ہوئی ہوتی ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی آیا تھا یہاں بیٹھا اور پھر چلا گیا اور راکھ رہ گئی نشانی کے طور پر. ہم نے ان کی راکھ جیسی نشانیاں رکھ دی، اور کٹی ہوئی فصل جو جل کے زرد ہو جائے اور کوڑا ہو جائے، بھس بن جائے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور نہ زمین کو اور نہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، کیا؟ لاعبین، کھیلنے والا. ہم نے یہ زمین و آسمان اور ان کے بیچ کی چیزوں کو کھیلنے والا نہیں بنایا. یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا، بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا. لو اردنا، اگر ہم ارادہ رکھتے، کس کا؟ ان نتخذ لہوا، کہ ہم بنا لیں کھیل. اگر ہم اس کو کھیل بنانے کا ارادہ رکھتے ہوتے، لاتخذناہ من لدنا، ہم بنا لیتے اس کو اپنے ہی پاس سے. یعنی اگر ہم یہ کرنے والے ہوتے تو پھر اتنی بڑی کائنات بنا کر اور اس میں اتنے شعور والی مخلوق بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ انسان کو عقل دے کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ سب کچھ ہم بنا کر خود ہی کھیل لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم یہی کچھ کرنے والے تھے. لوگوں نے دراصل زندگی کا مقصد کھیل تماشا بنا رکھا ہے. فرمایا نہیں، زندگی تو سنجیدہ مقاصد کی حامل ہے، اور پھر انسان جیسی عقل مند مخلوق کو ہی ہم نے اس کام کے لیے بھیجنا تھا. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر. نقذف، قذف ہوتا ہے سختی سے پھینکنا، حق کو باطل پہ دے مارتے. فیدمغہ، تو وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا. دال میم غین دمغہ، دماغ اسی سے ہے، سر کے اندر کا حصہ. دمغہ یدمغہ ہوتا ہے دماغ کا یہاں تک توڑنا کہ جھلی پھٹ جائے، اندر کی بھی، بالکل اندر کا حصہ بھی کریک ہو جائے. آپ کو معلوم ہے نا کہ دماغ، یہ برین، مخ کس میں ہے؟ باریک جھلی میں لپٹا ہوا. جب شدید چوٹ ہوتی ہے تو وہ جھلی بھی کریک ہو جاتی. فرمایا کہ ہم تو اس کو اندر تک توڑ دیتے. حق میں تو اتنی قوت ہے کہ وہ اگر باطل پہ جا پڑے تو اس کو اندر تک توڑ پھوڑ دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ جانے والا ہوتا ہے. کون؟ باطل. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو. کیا؟ کائنات کی تخلیق کے غلط مقاصد. جو کچھ تم نے اختیار کر رکھا ہے آخرت کے بارے میں،
اور اس دنیا کے بارے میں جو تمہارے نظریات ہیں ان کی وجہ سے تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَمَن عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، یعنی جو ہستیاں، کون ہیں وہ؟ فرشتے. لا يستكبرون، وہ تکبر نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کی مثال دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کی مقرب ہے. فرمایا لا يستكبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. تو یہ خاموش تبلیغ کی جا رہی ہے ہم کو کہ جب وہ فرشتوں جیسی مخلوق جو اللہ کے قریب ہے وہ تکبر نہیں کرتی تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے. ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں، اکتاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے. فرمایا وہ تو خود عبادت میں لگے رہتے ہیں اور انتھک عبادت کرتے ہیں. اور جو شرک تم گھڑ رہے ہو اللہ پر وہ بھی اللہ جانتا ہے اور وہ تمہاری ہی بربادی کا سبب بنے گا. یسبحون اللیل والنہار، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں رات اور دن. لا یفترون، نہیں دم لیتے، نہیں وقفہ کرتے، نہیں بریک کرتے. یفترون کس سے ہے؟ فترہ سے. فترہ کس کو کہتے ہیں؟ فترۃ الوحی کس کو بولتے ہیں؟ وحی کے دو زمانوں کے درمیان کا وقفہ. فرمایا لا یفترون، ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، کسی وقت بھی رکتے نہیں ہیں. تو اے انسان تم کیا کر رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تھے. فرمایا لوگو جو میں سنتا ہوں کیا تم بھی سنتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے. آپ نے فرمایا میں آسمانوں کی چرچراہٹ سن رہا ہوں. چرچراہٹ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کے اوپر بوجھ پڑتا ہے نا تو اس کے اندر سے چیں چیں کی آواز آنے لگتی ہے نا. ٹھیک ہے، کریک کی آواز تو اور طرح ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کو مثلاً کوئی بھی چیز اوور لوڈ ہو جاتی ہے. جب مثال کے طور پر اگر لفٹ پر ضرورت سے زائد لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ اوپر کو آنے لگے تو ہو سکتا ہے چیں چیں کے بیچ میں سے آواز آنے لگے نا. تو ایسی چرچراہٹ ہوتی. میں آسمانوں کی چرچراہٹ سن رہا ہوں اور حق تو یہ ہے کہ اسے چرچرانا ہی چاہیے، اس لیے کہ اس میں ایک بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کسی نہ کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو. خانہ کعبہ کو تصور میں لائیے، اس کو امیجن کیجئے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین پہ کعبہ ہے نا. اس کو امیجن کیجئے کہ جیسے یہ آسمان ہے، اس میں سب جگہ سجدہ ہو رہا ہے. اسی کی مثال ہے کہ کوئی ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں جہاں سجدہ نہ ہو رہا ہو، ہر جگہ سجدہ ہو رہا ہے. اور یہ تو ایک محدود سا صحن ہے جہاں سجدہ ہو رہا ہے اتنے سارے لوگوں کا. لیکن آسمانوں کی وسعت آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ہماری تو سوچ سے بھی بالا ہے. وہاں پر ایک بالش جگہ خالی نہیں جہاں کوئی سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. اتنی بڑی ہے اللہ کی ذات اور عظمت. میں نے اور آپ نے اگر سجدہ نہ کیا تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے پرواہ ہے ہماری؟ ہرگز نہیں. اسے ضرورت ہے کچھ ہماری؟ ہرگز نہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.